اچھا جی یہ بات ہم بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہم آلموسٹ آن اے ریگولر بیسس بات کر رہے ہیں. ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ کی اہمیت اور آگہی کے لیے میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور برٹش ایشین ٹرسٹ کے تحت مل کر مہم جاری ہے اور ہم اکثر اس سلسلے میں بات کرتے رہتے ہیں. ہم یہ بات تو کر چکے کہ خود کو ذہنی طور پر صحت مند رکھنا کتنا ضروری ہے, لیکن اگر آپ ذمہ دار ہوں کسی ایسے شخص کے لیے جو ذہنی مسائل کا شکار ہے تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے, آج اس پر بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ خان جو ایک کارپوریٹ پروفیشنل ہیں اور خود ماں بھی ہیں اینڈ شی ہیز اے چائلڈ وتھ اسپیشل نیڈز ایز ویل. سو بہت شکریہ آپ کا ستارہ. سب سے پہلے تو آپ اپنا جرنی بتائیے گا, یو نو بینگ اے مدر. ہر ایک کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اسٹوری ہوتی ہے. ہاؤ واز یور جرنی لائک؟ First of all, thank you for having me and giving me this platform. The journey has been like any other mother. Challenges تھے, پریشانیاں تھیں, but what I remember is کہ جب ہمیں first time ہمارے بیٹے, اس کا نام محمد یوسف ہے, اس کے ڈائگنوسس کے بارے میں پتہ چلا تھا تو I think ہم نے ایک ہفتہ صرف اس کو پروسیس کرنے میں گزارا. لیکن اس پروسیس کا ایک بات جو ہے جو میں بہت ہی گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اس پروسیس میں ہم اس چیز کو لے کے پریشان کبھی بھی نہیں ہوئے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود آور سن, کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہم سوچتے تھے وہ یہ تھا کہ ہاؤ دا ورلڈ ول ٹریٹ ہم. سو وہ آپ کو پریگنینسی کے دوران پتہ لگ گیا تھا because they are obviously there are tests now یا پھر after his birth معلوم ہوا؟ No, we found out after his birth because ڈیورنگ پریگننسی بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے اگر آپ کا ایک سرٹن ویک میں اناملی اسکین کیا جائے. تو آئی تھنک میرا وہ ویک پاس ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اناملی سامنے نہیں آئی, بٹ دین آئی کنسیڈر اٹ ٹو بی اے گاڈز میریکل کہ اس نے آنا تھا ہماری زندگی میں الحمدللہ. تو وی فاؤنڈ آؤٹ رائٹ آفٹر ہز برتھ اینڈ دین ہم نے اس کا آخان میں ٹیسٹ کروایا تھا. اٹ واز کالڈ کروموسومل انالیسس اینڈ اس کی رپورٹ اس ٹائم پہ 1 مہینے کے بعد آتی تھی, لائک آج سے 6 سال پہلے. تو وہ 1 مہینے میں بس یہ تھا کہ وہ جو جرنی ہم نے گزاری ایز پیرنٹس اینڈ ایز اے مدر, تو آئی تھنک ہم کافی حد تک مائنڈ بنا چکے تھے. آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں شاید نہ ہو, ہاں ہو بھی سکتا ہے, نہیں اس میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں. A lot of women یا پھر چلو لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, پیرنٹس آر واچنگ, اور یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, مطلب یہ تو گاڈس اللہ کی دین ہے, آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ہاؤ ڈڈ یو ڈیل ود اٹ؟ آپ ماشاء اللہ بڑی اسٹرانگ لگ رہی ہیں, الحمدللہ کہہ رہی ہیں کہ محمد یوسف دنیا میں آیا آپ کا بیٹا, بٹ اتنا ہمیشہ سے آسان تھا یا پھر اپنے آپ کو آپ نے سائیک کرنا پڑا؟ بیکاز آبویسلی ایک ایکسپیکٹیشن اور دعا تو یہی ہوتی ہے کہ خیر خیریت سے سلامت بالکل ٹھیک ٹھاک جو بھی اولاد ہے آپ کی ہو. ہاؤ ڈڈ یو مینیج دیٹ یو ہیو ٹو مینیج دس چائلڈ؟ آئی تھنک اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے میں اپنی فیملی کو دوں گی, بیکاز آئی تھنک وداؤٹ سپورٹ کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میری فیملی الحمدللہ, مائی ان لاز اینڈ مائی پیرنٹس ور ایکسٹریملی سپورٹیو. ایسے بہت سے موقع آتے تھے جس میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا تھا اپنے اوپر کہ پتہ نہیں ہم انف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. کمپیریزن موڈ میں بھی آپ نیچرلی جاتے ہیں وین یو سی ادر کڈز آف یو نو یور چائلڈز ایج کہ وہ بہت آگے جا رہے ہیں اینڈ یور چائلڈ از ناٹ ایبل ٹو کوپ اپ. تو ایک مائنڈ میں آپ کی چیز آتی ہے کہ یار میرا بچہ کب کر سکے گا. ہاں, ناٹ ریگریٹ بٹ ایک تھوڑا سا گلٹ آتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میں اتنی دیکھ بھال نہیں کر پا رہی. بٹ اس پوائنٹ پہ مائی فیملی واز الحمدللہ ویری ویری سپورٹیو. جہاں پہ مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا یا گلٹ ہوتا تھا تو دے وڈ اسٹینڈ اپ کہ نہیں تم اس کو دیکھو, وہ آج سے 6 مہینے پہلے کیا کر رہا تھا اور اب وہ کیا کر رہا ہے, اس کو اس کے مائل سٹون سے کمپیئر کرو, نہ کہ تم کسی اور بچے کے مائل سٹون سے کمپیئر کرو. بڑی اہم بات ہے, اس کو ہم ذرا ایمفسس کریں گے کہ ہر بچے کی اپنی جرنی ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ ایون not with any special needs, اس کی بھی اپنی جرنی ہوتی ہے. سو آپ دوسروں کے بچوں سے سب سے پہلے تو ہم یہ پتلا ہے موٹا ہے یہاں پہ ہی شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے نا, اس کی ہائٹ کم ہے ہماری ہائٹ زیادہ ہے, یا ہماری ہائٹ کم ہے اس کی ہائٹ زیادہ ہے, وہ تو پتہ نہیں اسپورٹس میں اچھا ہے. سو اسٹاپ ڈوئنگ. اچھا, another thing, if you are a professional, ماشاءاللہ آپ کا ایک کریئر ہے, اس وقت بھی تھا جب آپ کا بیٹا پیدا ہوا تھا, ورک پلیس انوائرمنٹ, مطلب آپ نے کس طرح مینیج کیا؟ Did you have to stop going to work altogether to take care of your son? کیونکہ ویسے ہی ماؤں کو مشکل ہوتا ہے, آپ کی تو پھر ایک ذرا زیادہ ریکوائرمنٹ تھی. سو واٹ ہیپنڈ واز کہ یوسف جو ہے وہ میری یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے, تو آئی ٹک اے گیپ. میں نے فوراً کریئر سٹارٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے,
تو میں نے آلموسٹ 2 سال کا گیپ لے کے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. 2 سال میں بھی یوسف واز ناٹ ویری انڈیپینڈنٹ, بٹ وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو چکا تھا کہ وہ میرے بغیر رہ سکتا تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر وتھ ٹیچنگ, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ واز اے جاب دیٹ آئی کوڈ مینیج ود مینیجنگ یوسف. اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ میں جس بھی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑی وہ سپورٹیو بہت تھے. اینڈ جب ہم ورک پلیس سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف سپورٹ اس چیز میں نہیں ہوتا کہ آپ کو جلدی چھٹی مل جائے یا آپ کو دیر سے آنے کی اجازت ہو یا آپ کریں اور آپ کو آف مل جائے, نہیں. اٹس آلسو اباؤٹ ایموشنل سپورٹ, کہ آپ کے کولیگس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے بہت جگہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ جیسے چھٹی کریں اور اگلے دن آپ جائیں تو آپ کو ججمنٹل نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے آپ کو دے تو دی تھی لیکن پھر اب آپ ایکسٹرا آور دے دیجیے گا. تو دیٹ از ناٹ سپورٹیو. سپورٹیو ورک پلیس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایموشنل سپورٹ بھی کی جا رہی ہے, آپ کو سمجھا جا رہا ہے. سو بہت امپورٹنٹ بات ستارہ آپ نے یہ بھی کی ہے, اینڈ وی ووڈ لائک ٹو ری ایٹریٹ ہیئر کہ ورک پلیس مطلب وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے اچھی جگہ ہے, کیوں اچھی چیز جگہ ہوتی ہے, یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں. دے نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیئر امپلائیز اینڈ گیو دیم اسپیس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ستارہ تھینک یو, دیٹس آل دا ٹائم وی ہیو. لیکن ہم یہ بات اس لیے دہراتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ایوری ادر ڈے تاکہ ہمارے کچھ سسٹمز بدلیں, ہمارے مائنڈ سیٹس تھوڑے سے بدلنے کی ضرورت ہے.